اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو اپنایا، یعنی دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، بِأَنْ آثَرُوهَا عَلَيْهَا، کہ دنیاوی زندگی کو آخرت پر انہوں نے ترجیح دی۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، لہٰذا نہ ان کی سزا میں اب کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ التَّوْرَاةَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، کتاب سے مراد تورات ہے، یعنی کتاب پہ الف لام عہد کے لیے ہے، اور معہود وہ تورات ہے، ہم نے موسیٰ کو تورات دی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ أَيْ أَتْبَعْنَاهُمْ رَسُولًا فِي أَثْرِ رَسُولٍ، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، رسول کے پیچھے رسول، یعنی موسیٰ کو کتاب دے کر بھیجا ہم نے، اور موسیٰ کے بعد پے در پے رسول بھیجے، موسیٰ کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ، اور ان سب کے آخر میں عیسیٰ کو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا، ان سب کو۔ روایتوں میں ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 70,000 انبیاء آئے اور سب کے سب بنی اسرائیل سے تھے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 4,000 انبیاء کرام اور رسول اعظام تشریف لائے، یہ روایتیں ہیں۔ بہرحال وَقَفَّيْنَاهُ مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے، پے در پے رسول کرام بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور وَآتَيْنَا آخر کار عیسیٰ بن مریم کو البینات، روشن نشانیاں دے کر ہم نے بھیجا۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، روشن نشانیاں، المعجزات، البینات روشن نشانیاں، معجزات دے کر کے بھیجا۔ مثال کے طور پہ البینات بہت سی روشن نشانیاں دے کر کے بھیجا۔ ان روشن نشانیوں میں سے مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ کو ہم نے یہ نشانی اور یہ معجزہ بھی دے کر کے بھیجا کہ انہوں مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کَإِحْیَاءِ الْمَوْتَىٰ۔ جو نشانیاں حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اس میں سے ایک یہ ہے کہ مردے کو ٹھوکر سے جلا دیا کرتے تھے۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ برس والے کو کوڑھی بول سکتے ہیں، کوڑھی کو چھو کر ٹھیک کر دیتے تھے، شفا یاب کر دیتے تھے۔ تو وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ،
آخر کار عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں یعنی معجزات دے کر بھیجے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے اس کی مدد پاک روح سے کی، روح پاک سے کی۔ کس کی؟ عیسیٰ کی۔ ایدناہ اے قویناہ، ہم نے مدد کی، ہم نے قوت بخشا، ہم نے تائید کی عیسیٰ کی، یعنی عیسیٰ کو قوت بخشا روح قدس کے ذریعے سے، روح پاک کے ذریعے سے، پاک روح کے ذریعے سے۔ من اضافت الموصوف الی الصفت، یہ خالص نحوی گفتگو ہے، وہ یہ کہ روح کی اضافت قدس کی طرف ہے، روح کی اضافت قدس کی طرف ہے۔ یہ اضافت ایسے ہی ہے جیسے رجل و صدق میں رجل کی اضافت صدق کی طرف ہے، یعنی موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہے۔ الرجل الصادق، تو روح موصوف ہے اور قدس اس کی صفت ہے، قدس اس کی صفت ہے، یعنی الروح المقدسہ، تو روح موصوف اور قدس صفت، تو روح القدس میں اضافت الموصوف الی الصفت ہے۔ کہتے ہیں روح القدس یہ اضافت الموصوف الی الصفت کے قبیل سے ہے۔ یہ کس لیے آتا ہے؟ للمبالغہ فی الاختصاص، اختصاص میں مبالغہ کے لیے آتا ہے۔ یعنی الروح المقدسہ، روح قدس سے مراد الروح المقدسہ، ہم نے عیسیٰ کو قوت دی روح مقدسہ کے ذریعے سے۔ روح مقدسہ روح القدس سے کیا مراد ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں روح القدس سے مراد جبریل ہے۔ روح القدس سے مراد کیا ہے؟ جبریل ہے۔ جبریل کو روح القدس، روح پاک روح مقدسہ کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں مصنف کہتے ہیں لطہارتہ، اس لیے کہ جبریل پاک ہیں معاصی سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کی مخالفتوں سے اور گندگیوں سے، ان تمام چیزوں سے جبریل پاک ہیں۔ اس لیے ان کا لقب روح القدس ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی مدح کی کس سے؟ روح القدس سے، کہ یہ وہ شخص ہے جو پاک ہے میری نافرمانیوں سے، پاک ہے گندگیوں سے، پاک ہے میری مخالفتوں سے۔ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے جبریل امی کی تعریف فرمائی۔ بہرحال وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تقویت کی، ہم نے اس کی تائید کی، ہم نے اسے قوت بخشا۔ کس کے ذریعے سے؟ روح القدس کے ذریعے سے، جبریل امی کے ذریعے سے قوت بخشا۔ اس طور پر قوت بخشا کہ یسیر معہ حیث سار، کہ عیسیٰ جہاں چلتے تھے وہاں ان کے ساتھ جبریل بھی چلتے تھے۔ یسیر معہ حیث سار، جبریل ان کے ساتھ ہر اس جگہ جبریل اس کے ساتھ چلتے تھے، جاتے تھے جہاں عیسیٰ جایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے بھی ہم نے عیسیٰ کی تائید کی روح القدس جبریل امی کے ذریعے سے۔ فَلَمْ تَسْتَقِیمُوا، پھر بھی اے بنی اسرائیل تم نہیں سدھرے، پھر بھی تم نہیں سدھرے۔ فَلَمْ تَسْتَقِیمُوا، مصنف
اپنے اس قول فلم تستقیموا سے اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا قول جو آگے آ رہا ہے افکلما جاءکم رسول، معطوف ہے اسی مقدر پر، یعنی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ افکلما میں فا حرف عطف ہے اور حمزہ تو حمزہ استفہام ہے، حمزہ استفہام ہے، صدارت کی وجہ سے اس کو شروع میں لایا، ورنہ یہ دراصل داخل ہے کس پر؟ استکبرتم پر، استکبرتم پر۔ تو یہ جملہ جو افکلما ہے یہ معطوف ہے اور اس کا معطوف علیہ مقدر ہے وہ فلم تستقیموا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مصنف نے فلم تستقیموا کو مقدر مانا۔ پھر بھی تم نہیں سدھرے۔ ایک منٹ، اے بنی اسرائیل، ہم نے موسیٰ کو بھیجا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا، سمجھ رہے؟ ہم نے موسیٰ کو کتاب دے کر بھیجا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے موسیٰ کو کتاب دے کر بھیجا اور موسیٰ کے بعد پے در پے رسل، پے در پے انبیاء بھیجے، بالآخر عیسیٰ کو کھلی کھلی نشانیاں لے کر ہم تمہارے بیچ بھیجے۔ فلم تستقیموا، پھر بھی تم راہ راست پر نہیں آئے، پھر بھی تم نہیں سدھرے، پھر بھی تم نہیں سدھرے، کہتے ہیں فلم تستقیموا۔ یہ جو ابھی میں بیان کیا کہ اس عبارت سے دراصل مقصود کیا ہے؟ مقصود سیاق کلام سے مقصود کیا ہے؟ یہ مقصود ہے سیاق کلام سے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دے کر بھیجا، یعنی فلم تستقیموا کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دے کر کے بھیجا اور موسیٰ کے بعد پے در پے بہت سے انبیاء بھیجے اور یہاں تک کہ آخر میں ہم نے عیسیٰ کو کھلی کھلی نشانیاں لے کر بھیجا، پھر بھی تم نہیں سدھرے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، تم نے اس کے مقابلے میں استکبار سے ہی کام لیا، کہتے ہیں استکبار سے ہی کام لیا، کہتے ہیں من الحق استکبرتم، تم نے اس کے مقابلے میں استکبار سے ہی کام لیا۔ استکبرتم کی تفسیر تکبرتم سے کر رہے ہیں، یعنی یہاں پر جو سین ہے یہ زائدہ ہے، مبالغہ کے لیے ہے، اس کی پیروی سے تم نے سرکشی ہی کی، کہتے ہیں جواب کلما وہو محل الاستفہام استکبرتم، یہ کلما کا جواب ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری مرضی کے خلاف کوئی چیز لے کر کے آیا تو تم نے سرکشی ہی کی، تو استکبرتم یہ کلما کا جواب ہے اور دراصل یہی استکبرتم استفہام کا محل ہے، یہی استفہام کا محل ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز یعنی کوئی حق بات لے کر کے آیا، استکبرتم، کیا تم نے سرکشی ہی کی؟ تو یہاں جو استفہام ہے زجر و توبیخ کے لیے ہے، ڈانٹنے کے لیے ہے، دھمکانے کے لیے، یہی محل استفہام ہے، اور اس استفہام کا مطلب، اس استفہام سے مراد توبیخ ہے، اس استفہام سے مراد کیا ہے؟ توبیخ ہے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو ان رسولوں میں سے جن کو ہم نے موسیٰ کے بعد بھیجا، ان رسولوں میں سے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، جیسے کہ عیسیٰ کو تم نے جھٹلایا،
اے یہود، اے بنی اسرائیل، ففریقاً کذبتم، تو ان میں سے ایک فریق کو تم نے جھٹلایا، جیسے کہ عیسیٰ کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور وہ رسول جو موسیٰ کے بعد تمہاری طرف بھیجے گئے، ان میں سے ایک جماعت رسول کو، ایک گروہ رسول کو تم نے قتل کر دیا اے بنی اسرائیل، اے یہود۔ تقتلون یہ صیغہ مضارع ہے، مگر کہتے ہیں یہاں صیغہ مضارع حکایت حال ماضی کے طور پر ہے، حکایت حال ماضی کے طور پر ہے۔ حکایت حال ماضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا زمانے ماضی میں یہ عبارت تقتلون، زمانے ماضی میں یہ عبارت تیار کر لی گئی تھی، اس وقت تو حقیقی معنی کے لحاظ سے اس کا بولنا درست تھا، لیکن اب جب کہ وہ حال ماضی بن گیا ہے، بطور حکایت اسی کو نقل کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں یہاں صیغہ مضارع حکایت حال ماضی کی حکایت کے لیے ہے، تو تقتلون معنی میں ہے قتل تم، تو ان رسل میں سے ایک فریق کو تو تم نے قتل کر ڈالا، جیسے کہ زکریا اور یحییٰ کو کس نے قتل کیا؟ اے یہود، تم نے ہی، یعنی تمہارے باپ دادا نے ہی قتل کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، آج کا مطلب ان آیات کے نزول کے وقت میں، آج یہ یہود نبی عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہیں، غلف اغلف کی جمع ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ وقالوا للنبی، اور یہ یہود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں موجود ہیں، یہ نبی سے کہتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ تو اب ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ کہنا قلوبنا غلف، دو احتمال ہے، یا تو استہزاء کے طور پہ کہتے یا تفاخر کے طور پہ کہتے۔ استہزاء کے طور پہ کہتے یا تفاخر کے طور پہ؟ کیا کہتے ہیں تفاخر کے طور پر؟ اگر تفاخر کے طور پر کہتے تو قلوبنا غلف کا معنی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں۔ غلف اغلف کی جمع ہے، اغلف غیر مختون محفوظ کو بولتے ہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں، تفاخر کے طور پہ ہمارے دل محفوظ ہیں، یعنی ہم اپنے عقیدہ و خیال میں اتنے پختہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے عقیدہ یہودیت میں اور خیالات یہودیت میں، نظریہ یہودیت میں اتنے پختہ ہیں کہ تم چاہے کچھ کہو، ہمارے دلوں پر تمہاری بات کا اثر نہ ہوگا۔ یہ وہی بات ہے جو تمام ایسے ہٹ دھرم لوگ کہا کرتے ہیں جن کے دل و دماغ پر جاہلانہ تعصب کا تسلط ہوتا ہے۔ وہ اسے عقیدے کی مضبوطی کا نام دے کر ایک خوبی شمار کرتے ہیں کہ ہم ٹنا ٹن ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہمارے قلوب محفوظ ہیں۔ اب ان
قلوب میں ہمارے خیالات و نظریات جو بیٹھے ہیں، اس کے خلاف نظریات، ان کے خلاف خیالات، ان کے خلاف عقائد کی ہمارے دلوں میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو عقیدے کی مضبوطی کا نام دے کر اسے خوبی شمار کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑھ کر آدمی کے لیے کوئی عیب نہیں ہے کہ وہ اپنے موروثی عقائد و افکار پر جم جانے کا فیصلہ کر لے، چاہے ان کا غلط ہونا کیسے ہی مضبوط دلائل سے ثابت کر دیا جائے، مگر یہی کہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس دین پر پایا ہے بس وہی، اس کے خلاف کچھ نہیں، اس کے خلاف جو باتیں ہوں اس سے ہمارے دل محفوظ ہیں۔ تو یا تو یہ جملہ ان یہود کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر تھے، یہ جملہ بولنا تفاخر کے طور پر تھا، یا یہ جملہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کے طور پہ، تمسخر کے طور پر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں استہزاء کے طور پہ؟ قلوبنا غلف، ہمارے دل پر غلف، اغلف کی جمع ہے، کور چڑھا ہوا ہے، پردے چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دل پر پردے چڑھے ہیں، یعنی ہمارے دلوں پر ایسے کور چڑھے ہیں، ایسے موٹے پردے چڑھے ہوئے ہیں کہ ان موٹے پردوں کو چیر کر کے آپ کی بات اندر نہیں جا سکتی ہے، یعنی موٹی سمجھ کے ہم ہیں، کہنے کا مطلب موٹی سمجھ کے ہے، ہمارے سمجھ میں آپ کی بات نہیں آتی، اس لیے ہم سے آپ ایسی توقع نہ رکھیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اونچا سنتے، یعنی آپ کیا بول رہے ہیں ہمیں سنائی نہیں دیتا، حالانکہ وہ برابر سننے والے ہوتے ہیں۔ تو استہزاء کے طور پہ وقالوا للنبی، اور ان یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کے طور پر کہا، قلوبنا غلف، ہمارے دل پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ غلف یہ اغلف کی جمع ہے، مطلب یہ ہے کہ پردوں سے، ڈھکنوں سے ڈھکے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ کی بات ہمارے دلوں میں محفوظ نہیں ہوتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ آپ کی بات ہمارے دل میں پردوں کی وجہ سے، ہمارے دل کے اوپر موٹے پردے پڑے ہوئے ہیں، اندر آتی ہی نہیں، سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے، تو آپ کا ہم سے یہ توقع رکھنا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں درست نہیں ہے۔ تو جیسا کہ اونچا سننے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، یعنی کان میں خرابی ہے، دل پر موٹے پردے پڑے ہوئے ہیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتی ہے، یعنی دل میں نقص ہے، اس لیے ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قال تعالیٰ، ان کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بل نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے، بل اضراب کے لیے، اصل بات یہ ہے کہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ لعنہم اللہ ای ابعدہم عن رحمتہ، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا ہے اور ان کو محروم کر دیا ہے قبول ایمان سے، بکفرہم، قبول ایمان سے، قبول حق سے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو
لیس عدم قبولہم، ان کا عدم قبول دل میں، ان کے قلب میں خلل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی پھٹکار کی وجہ سے ہے، ان کے کفر کے سبب۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو کم ہی باتوں پر، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو کم ہی باتوں پر یہ ایمان لاتے ہیں۔ قلیلاً منسوب ہے، قلیلاً کو نسب ہے، اس لیے کہ قلیلاً مصدر محذوف کی صفت ہے اور وہ ایمان ہے، اے ایماناً قلیلا، اور یہ بات مستفاد ہو رہی ہے شارع کے جملے سے بھی، قلیلاً ما یؤمنون کہتے ہیں۔ قلیلاً ما میں ما زائدہ ہے، قلت کی تاکید کے لیے ہے، یعنی ان کا ایمان بہت قلیل ہے، قلیل جدا، سمجھ رہے ہیں، بہت قلیل ہے، اب ان کا ایمان بہت قلیل ہے۔ قلت یا تو مومن بہی کی قلت کے اعتبار سے ہے اور یہ ظاہر ہے، یا افراد کی قلت کی وجہ سے ہے، افراد مومنین کی قلت کی وجہ سے ہے، ان میں جو ایمان لانے والے ہیں ان کی قلت کی وجہ سے ہے۔ اور قلیلاً منصوب اس لیے ہے، سمجھ رہے ہیں، قلیلاً منصوب اس لیے ہے کہ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے۔ فَيُؤْمِنُونَ ایماناً قلیلا، ایماناً قلیلا شارع کی تفسیر سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی احتمال ہے کہ قلیلاً یہ زمان محذوف کی صفت ہے، یعنی زمناً فزمناً قلیلا یؤمنون، بہت کم وقت، بہت کم وقت یہ ایمان لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ خود ان کا کہنا ہے، آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ، اے ایمانہم قلیل جدا، یعنی ان کا ایمان بہت قلیل ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اب جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی، اب جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے، تو اس کتاب کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے، ایک ایسی کتاب، یہاں جاءہم کتاب، ایک ایسی کتاب آئی، اس کتاب سے مراد قرآن ہے، ایک ایسی کتاب آئی ہے مصدق لما معہم، جو ان کے پاس والی کتاب کی تائید میں ہے، تصدیق میں ہے۔ پاس والی کتاب یعنی تورات کی تصدیق و تائید میں ہے، اور اب آنے والی کتاب کون ہے؟ هو القرآن، وہ قرآن ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، حالانکہ یہ یہود اس سے پہلے کہتے ہیں من قبل، اے قبل مجیئہ، مصنف اپنی اس عبارت سے، قبل مجیئہ اپنی اس عبارت سے اشارہ اس بات کی طرف کر رہے ہیں کہ قبلو یہاں پر مبنی ہے اضافت کے قطع کی وجہ سے، اضافت کے قطع کی وجہ سے، یعنی قبلو مبنی علی الضم ہے اور مضاف الیہ اس کا محذوف منوی ہے، اور قبل کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو مبنی علی الضم ہوتا ہے، اور جو محذوف منوی ہے وہ مجیء ہی ہے۔ حالانکہ اس کی آمد سے پہلے یستفتحون علی الذین کفروا، یستفتحون علی الذین کفروا، باوجود کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے تھے، کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے تھے۔
کہتے ہیں دعائیں مانگتے تھے، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے، فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب وہ چیز آ گئی جس کو وہ پہچان بھی گئے، کفروا بہ، تو انہوں نے اس کے ماننے سے انکار کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، جس کے بھیجے جانے کی پیشین گوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھیں۔ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ تشریف لائیں تو کفار کا غلبہ مٹے اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو۔ خود اہل مدینہ اس بات کے شاہد تھے، خود اہل مدینہ اس بات کے گواہ تھے کہ بعثت محمدی سے پہلے یہی یہود، بعثت محمدی سے پہلے یہی ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے، اور ان یہودیوں کا آئے دن کا تکیہ کلام یہ تھا کہ اچھا اب تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے، جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے۔ اہل مدینہ یعنی اوس و خزرج کے لوگ یہ باتیں سنے ہوئے تھے، اسی لیے جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھنا کہیں یہ یہودی تم سے سبقت نہ کر جائیں، چلو پہلے ہم ہی اس نبی پر ایمان لے آئیں۔ مگر ان کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے، اوس و خزرج کے لوگوں کے لیے یہ بڑا عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، اس کے آنے پر سب سے بڑھ کر اس کے مخالف بن گئے۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اس کو پہچان بھی گئے، عرفو، اس کو پہچان بھی گئے، تو اس کے بہت سارے ثبوت اسی زمانے میں مل گئے تھے کہ یہ یہود آنے والے نبی کو پہچان بھی گئے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی پیشین گوئیاں پچھلے انبیاء نے کی، جن کی پیشین گوئیاں ہماری کتاب تورات میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو فرمایا گیا اس کو پہچان بھی گئے، اس کے بہت سارے ثبوت اسی زمانے میں مل گئے تھے۔ سب سے زیادہ معتبر شہادت اس سلسلے میں ام المومنین حضرت صفیہ کی ہے، جو خود ایک بہت بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور ایک دوسرے عالم کی بھتیجی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ سے ملنے گئے، بڑی دیر تک آپ سے گفتگو کی۔ صفیہ کہتی ہے کہ بہت دیر تک میرے ابو اور چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کی، یعنی اپنے ابو کی اور چچا کی یہ گفتگو سنی۔ وہ گفتگو کر رہے تھے، میرے چچا میرے ابو سے پوچھ رہے تھے کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ اس پر ہمارے ابو نے کہا اللہ کی قسم ہاں، یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہے۔ چچا نے کہا کیا آپ کو
اس بات کا، ام صفیہ کہتے ہیں کہ چچا نے میرے والد سے کہا کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے؟ میرے والد نے جواب دیا ہاں۔ چچا نے پھر سوال کیا پھر آپ کا ارادہ کیا ہے؟ تو میرے والد نے جواب دیا جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہ دوں گا۔ تو اس کے بہت سے ثبوت اور بہت سے ثبوت اسی وقت مل گئے تھے کہ آنے والے نبی کو انہوں نے پہچان بھی لیا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں۔ بہرحال وَكَانُوا مِن قَبْلُ، حالانکہ یہ ان کی آمد سے پہلے کیا کرتے تھے؟ يَسْتَفْتِحُونَ، فتح طلب کرتے تھے، فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے کافروں کے خلاف، یعنی وہ یوں عرض کیا کرتے تھے اللہم انصرنا علیہم، اے اللہ کافروں کے خلاف ہماری نصرت فرما، بالنبی المبعوث، اس نبی کے واسطے سے جو آخری زمانے میں بھیجے جائیں گے۔ تو پہلے تو ان کے واسطے سے مدد مانگا کرتے تھے اللہ سے، فتح کی دعائیں کرتے تھے، مگر فلما جاءہم، مگر جب ان کے پاس وہ نبی آ گئے، وہ حق آ گیا جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، وہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، کفروا بہ، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کفروا بہ، تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ جلن کی وجہ سے اور خوف ریاست کی وجہ سے۔ کئی بار اس کی تشریح گزر چکی۔ جلن اس وجہ سے کہ اس نبی کی آمد بنی اسرائیل میں کیوں نہیں ہوئی، عرب یعنی اس نبی کی آمد اسحاق کی اولاد میں کیوں نہیں ہوئی، یعقوب کی اولاد میں کیوں نہیں ہوئی، اسماعیل کی اولاد میں کیوں ہوئی؟ اس جلن کی وجہ سے بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور ریاست اور حکومت کے خوف سے بھی کہ ان کو اگر تسلیم کر لیتے، اس نبی کو تسلیم کر لیتے تو جو ریاست حاصل ہو رہی ہے اور جو ہم دین کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں اور الٹی سیدھی تعلیم دے کر کے قائد بن کر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اپنا گھر سجا رہے ہیں، تو ہماری ریاست جاتی رہے گی اگر اس نبی کو مان لیتے۔ اس وجہ سے بھی انہوں نے نبی آخر الزماں کو ماننے سے انکار کیا۔ کہتے ہیں وجواب لما الاولیٰ دل علیہ جواب الثانیہ، اور پہلے لما کا جواب اس پر دوسرے لما کا جواب دال ہے۔ اس عبارت سے مصنف کی غرض یہ ہے کہ لما اولیٰ کا جواب پر ثانیہ کا جواب دال ہے، یعنی لما اولیٰ کا جواب محذوف ہے۔ لما اولیٰ کا جواب کیا ہے؟ محذوف ہے، اور اس بات پر لما ثانیہ کا جواب دال ہے، اور وہ کیا ہے؟ کفروا بہ، اور وہ کیا ہے؟ کفروا بہ۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اس سے پہلے ہے ولما جاءہم، یہ لما اولیٰ ہے، ولما جاءہم کتاب میں یہ لما اولیٰ ہے، فلما جاءہم ما عرفوا میں لما ثانیہ ہے۔ لما ثانیہ کا جواب کفروا ہے، لما اولیٰ کا جواب حذف کر دیا گیا دونوں کے ایک ہونے کی وجہ سے، اور وہ بھی کفروا بہ ہے، اس لیے کہ دونوں کا مقتضا کیا ہے؟ ایک ہے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو خدا کی لعنت ان منکرین پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، کیسا برا ذریعہ ہے
کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں، جس سے یہ اپنی نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نوازا۔ یعنی یہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی ان کی قوم میں پیدا ہو، مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں پیدا ہوا جسے وہ اپنے مقابلے میں ہیج سمجھتے تھے تو وہ اس کے انکار پر آمادہ ہو گئے۔ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا، جب اللہ نے ان سے نہ پوچھا اور اپنے فضل سے خود جسے چاہا نواز دیا تو بگڑ گئے یہ لوگ۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، کہتے ہیں اشترو کی تفسیر مصنف نے کسے کیا؟ باؤ سے کیا۔ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ بیع اور اشترا ازداد میں سے ہیں، ازداد میں سے یہاں یعنی خرید و فروخت کے معنی میں دونوں میں سے ہر ایک کا استعمال ہوتا تو قرینے سے کوئی ایک معنی سمجھا جاتا ہے، تو یہاں پر واضح کر رہے ہیں کہ اشترا یہاں پر بیع کے معنی میں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو کفر کے بدلے میں بیچا، اس کے برعکس نہیں ہے۔ یہاں تک کہ شراء خریدنے کا معنی جو مشہور ہے وہ صحیح ہو، کہتے ہیں کتنی بری چیزوں کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، یعنی اپنے حصہ ثواب کو بیچا، کہتے ہیں بئس ما میں ما نکرہ ہے، شے کے معنی میں ہے، تمیز ہے بئس کی، تمیز ہے لفاعل بئس کے فاعل کا، جو اس میں ضمیر پوشیدہ ہے اس کی یہ ما تمیز ہے کہ شیئن کے معنی میں ہے، اور مخصوص بالضم وہ کیا ہے؟ ان یکفروا ای کفرہم، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں ان مصدریہ ہے، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی، من القرآن سے ما کا بیان ہے، یعنی قرآن، بغین یہ مفعول لہو ہے، یکفروا کا مفعول لہو ہے، یکفروا کا ای حسدن علی ان ینزل اللہ، تخفیف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ من فضل ہی، اللہ کے فضل سے، یہاں مراد وحی یا نبوت ہے، علی من یشاء، جسے رسالت کے لیے وہ چاہے، من عباد ہی اپنے بندوں سے، فباؤ بغضب علی غضب، باؤ ای رجعو، تو یہ غضب بالائے غضب میں گھر گئے، باؤ ای رجعو بغضب من اللہ، اللہ کے غضب میں گھر گئے، بکفرہم بما انزل، اس کا انکار کرنے کی وجہ سے جو اللہ نے نازل فرمائی، اور غضب کو جو نکرہ لایا گیا ہے تعظیم کے لیے، غضب بالائے غضب میں گر گئے، یعنی غضب کے یہ مستحق ہوئے، من قبل و پہلے، تورات کو ضائع کر کے، بتضییع توراہ والکفر بعیسیٰ، اور عیسیٰ کا انکار کر کے، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کر کے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت آمیز ذو اہانہ، ذلت آمیز سزا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، ایمان لاؤ اس پر جسے اللہ نے نازل کیا ہے، القرآن، قرآن وغیرہ پہ،
قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو جواب میں کہتے ہیں ہم پر جو کتاب اتری ہے اس پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں، یعنی تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ان سے کہا جاتا کہ اللہ کی تمام نازل کردہ کتاب پر ایمان لاؤ۔ ان سے جب ایسا کہا جاتا ہے تو اس کے جواب میں کہتے ہیں ہم پر جو آئی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو ہم پر اتری ہے، یعنی تورات پر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تعالی، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاهُ، اللہ رب العزت فرماتا ہے والواو للحال، یکفرون سے پہلے جو واو ہے وہ حال کے لیے، حال یہ ہے کہ اس کے سوا ورا سوا کے معنی میں ہے یا بعد میں، اس کے علاوہ جو دوسری حق باتیں ہیں، اس کے سوا، تورات کے سوا جو دوسری حق کتابیں ہیں، اور دوسری حق کتابیں ہیں، کہتے ہیں دوسری حق کتابیں ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ یک حال یہ ہے کہ انکار کرتے ہیں اس کے سوا، اس کے بعد یعنی قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ وہ الحق، حالانکہ یہ قرآن حق ہے، تائید میں ہے، تصدیق میں ہے اس کتاب کے جو ان کے پاس ہے، اس کتاب کہتے ہیں وہ الحق، یہ حال ہے، اور مصدقاً یہ دوسرا حال ہے جو اسی کی تاکید میں ہے، حالانکہ یہ حق ہے اور اس کتاب کی تائید و تصدیق میں ہے جو ان کے پاس ہے۔ قل، ان سے کہو اے نبی کہ تم کیا کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں بس، اور تورات پر ایمان رکھنے کے ساتھ باقی کسی پر ایمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تورات ہمارے لیے کافی ہے۔ تم جو ایسا بولتے ہو کہ تورات پر ہمارا ایمان ہے، تو ان سے کہو تورات پر اگر تمہارا ایمان ہوتا حاصل، اگر تورات پر ایمان ہوتا تو انبیاء کو کیوں قتل کرتے؟ کیا تورات میں یہ ہے کہ انبیاء کو قتل کرو؟ تم نے انبیاء کو قتل کیا کہ نہیں؟ یقیناً تم نے انبیاء کو، یعنی تمہارے باپ دادوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ انبیاء کو قتل کرنے کا مطلب تمہارا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے کہ تم تورات پر ایمان رکھتے ہو۔ قل لہم، ان سے کہو فلما تقتلون، اے قتل تم، حکایت حال ماضی کے لیے، تم نے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ ان کنتم مومنین، اگر واقعتاً تم تورات پر ایمان رکھنے والے ہو، حالانکہ تورات میں تو تمہیں انبیاء کے قتل سے روکا گیا ہے۔ یہ خطاب فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین، یہ ان یہودیوں سے خطاب ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اس وجہ سے جو ان کے آبا نے کیا انبیاء کا قتل، آبا نے کیا رضا، اس لیے کہ یہ اس سے راضی ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ تمہارے پاس، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ، اے بنی اسرائیل، موسیٰ تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ تم کہتے ہو تورات پر ایمان رکھتے ہیں، کیا تورات پر یہی ایمان ہے کہ انبیاء کو قتل کرو؟ انبیاء کو تم نے قتل کیا، کیا یہی تورات پر ایمان ہے؟ تم کہتے ہو ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، دوسرے کو ماننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ کو تم کیا مانتے ہو؟ دیکھو تو لقد جاءکم موسیٰ بالبینات، موسیٰ تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر کے آئے، معجزات لے کر کے آئے۔ لقد جاءکم موسیٰ بالبینات، موسیٰ تمہارے درمیان بینات، کھلی کھلی نشانیاں لے کر کے آئے۔ بینات ای المعجزات، یعنی معجزے لے کر کے موسیٰ تمہارے درمیان آئے۔ کون سے معجزات؟ تو مثال کے طور پہ عصا کا معجزہ، عصا بارہا گزر چکا ہے، عصا کا اژدہا بن جانا، اور اس کا بہت سارا کام انجام دینا۔ ید بیضا کا معجزہ، اور دریا کو شق کر کے راستہ
بنائے جانے کا معجزہ، ثم اتخذتم العجل الہا من بعدہ، پھر ایسے واضح ایسی کھلی کھلی نشانیاں لے کر کے آئے، مگر تم ایسے ظالم ٹھہرے کہ ان کے جانے کے بعد، موسیٰ کے جانے کے بعد، کہاں جانے کے بعد؟ موسیٰ کے میقات کے پاس کتاب حاصل کرنے کے لیے جانے کے بعد تم نے کیا کیا؟ جانے کے پیٹھ موڑنے کے بعد ہی تم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی سے پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تم نے یعنی تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو، تورات پر ایمان رکھنے والے ہو، تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ کہتے ہیں اِذ اخذنا میثاقکم، جب ہم نے تم سے پختہ عہد و پیمان لیا تھا کس بات کا؟ ما فی التورات پر عمل کرنے کا، اس حال میں کہ ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا رکھا تھا۔ طور الجبل، طور سے الف لام عہد کے لیے بھی ہو سکتا تو وہی جانا پہچانا ہوا پہاڑ، اور طور مطلقاً پہاڑ کو بھی کہتے ہیں تو کوئی بھی پہاڑ ہو سکتا ہے۔ پہاڑ کو اس وقت جب تم نے ما فی التورات کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا تو ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا کر معلق کر دیا تھا، اور تم کہ یہ طور تم پر گر جائے۔ اور اس وقت ہم نے تم سے کہا، کیا کہا؟ قُلْنَا سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ قُلْنَا یہ معطوف ہے کس کے اوپر؟ اخذنا پر، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم سے کہا، کیا کہا ہم نے؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، یہ کتاب جو ہم نے تم کو دے رکھی ہے، یہ کتاب جو ہم تم کو دے رہے ہیں، یعنی تورات جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، اسے مضبوطی سے تھامو، یعنی مضبوطی سے اس پر کاربند ہو، مضبوطی سے اس پر عمل کرو۔ بقوتٍ اے بجد و اجتہاد، محنت و شوق سے اس پر عمل کرو۔ واسمعوا، اور سنو، کیا سنو؟ ما تأمرون بہ، جس کا تم کو تورات میں حکم دیا جا رہا ہے، تورات میں جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے اس کو سنو۔ سنو کا مطلب سماع قبول، سننے سے مراد اسے مانو۔ قالوا سمعنا وعصینا، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کیا کہا؟ سمعنا قولک، ہم نے تمہاری بات سنی، کان سے سنی، وعصینا، اور ہم نے تمہارے حکم کو نہ مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، دراصل ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا، یعنی بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں ایسے ہی رچ بس گئی تھی جس طریقے سے کہ مشروب بدن میں رچ بس جاتی ہے، مل جاتی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل، ان سے کہو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تورات پر، ان یہود سے کہو جو تمہارے زمانے میں موجود ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے کہو، کیا کہو؟ تمہارا تورات پر ایمان کتنی بری چیز کا حکم دیتا ہے، یعنی بچھڑے کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ اگر واقعتاً تم اس پر ایمان رکھنے والے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، مطلب یہ ہے کہ تم تورات پر ایمان رکھنے والے نہیں ہو، اس لیے کہ تورات پر ایمان بچھڑے کی پرستش کا حکم نہیں دیتا، والمراد تم، اور اس سے مراد تمہارے باپ دادا یعنی ان کے باپ دادا ہیں۔
کہتے فَكَذَلِكَ أَنْتُمْ، یہی حال تمہارا بھی ہے اے بنی اسرائیل، اے یہود معاصرین للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی حال تمہارا بھی ہے کہ تمہارا بھی تورات پر ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اور تورات پر ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا حکم نہیں دیتا، اس طریقے سے تمہارا بھی تورات پر ایمان نہیں ہے۔ قُل لَهُمْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اے نبی ان سے کہو کہ ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین، ان سے کہو کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر پچھلا گھر یعنی جنت اگر خاص تمہارے ہی لیے ہے، تمام لوگوں کو چھوڑ کر جنت صرف تمہارے ہی لیے ہے، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس قول میں، اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت بس ہمارے لیے ہے، یعنی کائنات کی ساری مخلوقات کو چھوڑ کر جنت صرف ہمارے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو۔ کہتے ہیں تعلق بتمنی شرطان، اس کی تمنا سے دو شرطیں وابستہ ہیں، ایک شرط تو ان کنتم صادقین، اور دوسری شرط جو پہلے نمبر پر ہے ان کانت لکم الدار الآخرہ، اس طور پر کہ پہلی شرط دوسرے کے لیے قید ہے، دوسرے میں قید حاصل یہ کہ جب دو شرطیں جمع ہوں اور ان دونوں کے بیچ میں جواب ہو جو یہاں پر ہے فتمنوا الموت، تو اول ثانی کے لیے قید ہوا کرتی ہے بئی معنی کہ اس کے ثانی کے معنی کے متمم میں سے وہ ہوتا ہے اور اس ثانی کا جواب ہے۔ تو آیت کی تقدیر اس طریقے سے ہوئی کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ دارالآخرہ یہ جنت خاص تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو۔ کہتے ہیں یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت تمہارے لیے، خاص تمہارے لیے ہے، بس تمہارے لیے ہے، تو ظاہر سی بات ہے من کانت لہو، جس کے لیے جنت ہوگی وہ جنت ہی کا انتخاب کرے گا، اور جنت تک پہنچانے والی موت ہے تو موت کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے اس کرتوت کی وجہ سے جن کو ان حرکات کی وجہ سے جن کو ان کے ہاتھوں نے کما کر آگے بھیجا ہے، یعنی اپنے کفر کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ لن یتمنوہ ابدا، یہ معنی اشارہ ہے نکیز تالی کے استثناء کی طرف، اور مفسر کا قول المستلزم لکذبہم اشارہ ہے نتیجہ کی طرف جو مقدم کی نکیز ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان کافروں کو، ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے کفر و ظلم کا بدلہ دے گا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، یہ موت کی تمنا کرنا تو دور کی بات ہے، تم ضرور انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ جینے کا حریص پاؤ گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، بلکہ مشرکین سے بھی زیادہ جینے کا حریص پاؤ گے۔ مشرکین جو بعث کا انکار کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، المنکرین للبعث علی الحیات، کیوں؟ لعلمہم بأن مصیرہم الی النار، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور مشرکین کو تو یہ پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ مشرکین تو سرے سے ہی بعث کا انکار کرتے ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ایک ایک شخص کی تمنا ہے، ایک ایک شخص کی خواہش ہے کہ کہیں وہ 1000 سال تک جیے۔ کہتے ہیں لو یعمرو میں لو مصدریہ ہے، ان کے معنی میں ہے، لو یعمرو ان یعمر کے معنی میں ہے۔ کہتے ہیں لو ان کے معنی میں ہے تو یہ اپنے صلہ کے ساتھ، ان کے معنی میں تو لو موصولہ اور یعمر صلہ،
اور یہ اپنے صلہ کے ساتھ مصدر کی تعویل میں ہے، مصدر کی تعمیر کی کے معنی میں، تو ہوا یود احدہم ان یعمر ای تعمیر ہو، مصدر کی تعویل میں ہے اور مصدر کی تعویل میں ہے اور یہ یودو کا مفعول ہے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب، اور ان میں سے ایک وما هو بمزحزحہ، یہ لمبی زندگی ان کو عذاب سے بچا نہیں سکتی ہے۔ ان یعمر مزحزح کا فاعل ہے، واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، یعملون ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ بالیاء والتاء، اختلاف قرأت کی طرف اشارہ ہے کہ یعملون بھی قرأت ہے، تعملون بھی قرأت ہے، اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، یعنی تمہارے کاموں کی اللہ تعالیٰ تمہیں جزا عطا فرمائے گا۔ تم درس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔